باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انفال کے شروع میں کہا کہ انفال یعنی غنائم خدا کے ہیں اور اس کا معتمد خاص عبد خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم استحقاق عباد کا ختم کر دیا گیا۔ یہاں سے جو مستحقین ہے واقعتاً اور مشیت الہی ہے کہ ان کو مل جائے ان کا بیان ہے۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء وہ جو تم غنیمت پاتے ہو کچھ بھی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس اللہ کے لیے اس کا پانچواں ہے، وَلِلرَّسُولِ اور وہی پانچواں پیغمبر کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ جس کو وہ خرچ کرتے رشتہ داروں میں، یتیم مسکین اور مسافروں میں، باقی مجاہدین میں، للفارس سہمان وللراجل سہمن اور کچھ حصہ رہتا ہے وہ کمانڈر ان چیف کے اوپر موقوف ہے کہ وہ کسی کو اچھی کارکردگی کے بدلے میں دے دے۔ یہاں سے علماء نے استحقاق زکوٰۃ کا مسئلہ بھی نقل کیا ہے۔ علی تحقیق ائمہ اربعہ متفق ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ان کے موالی و آزاد کردہ غلاموں کو بھی، اور احناف کا قاطبتاً فتویٰ ہے۔ ابو اسما کی طرف کچھ منسوب ہے، کہا گیا ہے کہ لا یفتیٰ بہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی امداد الفتاویٰ میں، مفتی عزیز الرحمن نے عزیز الفتاویٰ دارالعلوم دیوبند قدیم میں، مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند نے کفایت المفتی میں، اور دیگر اکابر و اسلاف نے اپنے اپنے موقع پر وضاحت کی ہے کہ سادات کو، اولاد رسول کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں ان کو بیت المال سے ملتا تھا، اب بیت المال نہیں، یہ مولانا اشرف علی امداد الفتاویٰ میں لکھتے ہیں یہ علت غلط بیان ہو رہی ہے۔ علت یہ نہیں ہے، علت ہے اوساخ الناس ہونا، لوگوں کے مال کا میل کو چہلے، اور سادات کا مکرمہ اور عزت برداشت نہیں کرتی۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان کے بعض فقہاء نے اس میں کچھ اختلاف کیا ہے، لیکن وہ اختلاف بہت کمزور اور ایک ضعیف دلیل پر مبنی ہے۔ اس لیے محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی الحاوی لحل عبارات التحاوی، کیونکہ بعض لوگوں نے تحاوی پر بھی تہمت لگائی ہے کہ وہ یا مختصر کے اندر بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینے کے قائل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس عاجز اور فقیر کے زیر نگرانی عزیزم محمد اسماعیل شہید نے تخصص کیا، اور اس کو میں نے یہی مقالہ دیا کہ تم یہ محقق کرو کہ الگ تحقیق سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑے 144 صفحے اس پر مرتب کیے، تمام احادیث و آثار و اخبار جمع کیے۔ اس کا نام میں نے اس زمانے میں رکھا تھا احسن القربات فی عدم جواز الزکوٰۃ الی السادات۔
مولوی احمد رضا خان بریلوی کا بھی اس پر رسالہ ہے، الزہر الباسم فی حرمت الزکوٰۃ علی بنی ہاشم۔ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو خان صاحب بریلوی تو ایسے موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ بعض اکابر امت جیسے امام الحسن مولانا انور شاہ سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سادات نہیں ہے۔ خود حضرت شاہ صاحب کو سادات بنایا گیا، حالانکہ انہوں نے کئی وضاحتیں کی کہ ہم سادات نہیں ہیں، اور حضرت شاہ صاحب علیہ تحقیق وزیرستان کے باشندے اور ان کے بڑے گئے تھے لوات سے پھر بار مولا۔ پختونوں کے اندر ویسے سید محمد و جعفر شاہ و احمد شاہ، ہم نے انور شاہ کا نام رکھا ہے تو کیا ہم سادات ہیں کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو چونکہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے کہا ہے کہ عجم میں سادات نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ باہر کتاب الزکوٰۃ میں اور دیگر معتبرات میں ہے کہ ان الاعاجم قد ضیقوا انصابہم، عجمیوں کے انصاب خلط ملط ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ابن عابدین نے ایک رسالہ لکھا ہے النفع الظاہر لنسب الطاہر، جو رسائل ابن عابدین میں شامل ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ نہیں، اعجاز کے طور پر کئی ہے بھی، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہر نسب ختم ہو جائے گا، میرا ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال مفتابہی قول بھی حنفیہ کا اور دیوبندیوں کا یہ ہے، اور درست بات احادیث و آثار سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دی گئی ہے کسی کے غلط فتوے میں وہ واجب الاعادہ ہے۔ تفسیر عاجز اور فقیر کے رسالہ جو مولوی اسماعیل صاحب نے محقق کیا ہے، احسن القربات فی عدم جواز الزکوٰۃ الی السادات میں دیکھ لیے جائے، جو برادرم محترم ہمایوں مغل احسنی نے الاحسن میں قسطوار شائع کیا ہے۔ وَعَلَمُوا جان لو یقیناً جو غنیمت لیتے ہو تم کچھ بھی، پس اللہ کا اس میں 5واں ہے جو رسول کو جائے گا، اور وہ رشتہ داروں کو، یتیم مسکین ناداروں کو دیں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ احکام ان کے لیے ہوتے جو ایمان والے ہو۔ آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اعلی تحقیق کفار مخاطب بالفروع نہیں ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا، اور وہ جو اتارا ہم نے اپنے بندے کو، یوم الفرقان، جس دن حق و باطل کی تمیز ہو رہی تھی، یعنی بدر کا دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی غنائم اس دن بھی ہاتھ آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرسل کو فتح عطا فرمائی بدر کے میدان میں۔ یہ مطلب ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تھے تم قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور شام کا ابو سفیان والا قافلہ نیچے تھا۔ مسلمان نزدیک ترین کنارہ جو مدینے کی طرف تھا وہاں تھے، اور مکے کے لوگ جو آئے تھے وہ دور والے کنارے پر، یعنی بدر پہ قابض تھے، اور شام کا قافلہ بھی آ کے ٹھہرا تھا مشرکین کا۔ والرکب اسفل منکم، یعنی مسلمان بالکل نرغے میں آ گئے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم جنگی معاہدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اختلاف کر لیتے وعدے میں، یعنی لڑنے میں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن فیصلہ کرنا تھا اللہ نے جو دو ٹوک تھا۔ نہ مسلمانوں کے پاس اسباب، نہ اوزار جنگ، نہ آلات،
نہ ماحول، اور اللہ نے کہا بس پٹائی لگاؤ ان کی۔ کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کچھ تواریخ دیکھ کے کیا ہے، لیکن بدر کا ماحول جو انہوں نے متشکل کیا ہے، دیکھنے کا منظر ہے کہ کیسے میدان کفار سے بھرا ہوا ہے، مشرکین پھیلے ہوئے ہیں، اور پیغمبر مرسل کی آواز آتی ہے کہ اللہ کا نام لے کے اور ان پر ٹوٹ پڑو، اور اس وقت جو سفید لباس میں مجاہدین آتے ہیں، بعض کے ہاتھ میں تبلے بھی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد مشرکین کی لاشیں پڑی رہتی ہے، میدان صاف ستھرا ہے، اور سارا میدان فتح و نصرت کے ساتھ اللہ نے پیغمبر مرسل اور ان کے جان نثاروں کو دیا ہے۔ وہ منظر دیکھنے کا ہے۔ کڑنگا روزی تمبل نچے، تمبل وہی، آہا ہا۔ بعض صحابہ جو شیلے تھے نا، وہ پیچھے سے تبلے بجاتے تھے۔ فرمایا کہ عہد معاہدہ ہوتا تو یہ موقع ضائع ہو جاتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ لڑ بڑو، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور بچے جس نے بچنا اور روشن دلیل سے۔ مشرکین میں 70 ہلاک ہو گئے اور 70 پکڑے گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سن رہے تھے فریاد اور دیکھ رہے تھے حالات۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھایا اللہ نے تم کو آپ کے نیند میں تھوڑے، بڑا معمولی سے ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہے یہ؟ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ دکھاتا تم کو مشرکین ہزار بر، لَفَشِلْتُمْ، ہمت ہار لیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کر لیتے جنگی معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ دشمن کے جنگی طاقت اور قوت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ دشمن کا زور و شور سمجھانا و منوانا، یہ بھی دشمن کی حمایت کے حکم میں ہے۔ ہاں، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور ایسا ہیلہ کرنا جس سے مشرکین و کفار اقل قلیل نظر آ جائے اور مسلمان کثرت و طاقت میں دیکھنے میں آ جائے، آیت سے اس کا ثبوت ہو رہا۔ اس لیے کہا ہے الحرب خدع، بلیغ یہ ہے، جنگ تو چال کا نام ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جس وقت تم دیکھنے لگے ان کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب آمنا سامنا ہوا، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، تو تمہاری ہمت بڑھ گئی کہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تھوڑے دکھا دیے تم کو ان کی آنکھوں میں، تو وہ آگے بڑھے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ کر گزرے اللہ اس فیصلے کو جو ہو کے رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کاموں کا نتیجہ۔ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَلَهُ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَوْلَىٰ وَأَعْلَىٰ۔ آپ نے اسی لیے کہا کہ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری مدد کی، اور تن و تنہا خدا نے بگایا ان کو، مشرکین کو۔ یہ بدر کا پورا ماحول جو تھا پریکٹیکلی نقوش کے ساتھ رب العزت نے دکھا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ،
جب تمہارا سامنا ہو جائے کافر جماعت سے، فَاثْبُتُوا جم کے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ جم نہ کسی کے اختیار میں، نہ ایسے کلمات پڑھو نا جس سے جمائی آ جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کو یاد کرو بہت بہت۔ ذکر حق ہم چوں نماز فرض دان، اللہ اللہ۔ امام ابو نصر خزائی کا معتزلہ سے مناظرہ تھا، بادشاہ ظالم بھی معتزلی تھا۔ جب امام ابو نصر خزائی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، آس پاس دیکھا تو شاگردوں کو کہا دل لرز رہا ہے، کوئی آیت پڑھو۔ شاگرد بھی تو استاذ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ بس اس آیت کے سننے اور پڑھنے کے ساتھ ہی امام ابو نصر خزائی کی آواز بڑی ہو گئی، معتزلہ کی بولتی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں بڑی طاقت و شوکت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم سامنے جاؤ کہو حامیم لا ینصرون، مدد خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ اور تم دعا مانگو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کبھی کبھی ساتھ ملاؤ وعلی اللہ التکلان وہو المستعان۔ تو ذکر و اذکار سے صرف یہ نہیں کہ آدمی صوفی بنتا ہے، ذکر و اذکار سے آدمی بہترین قسم کا مجاہد بنتا ہے۔ مجاہدین تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اس سے ان کے دل میں طاقت آتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ صرف داڑھی اور پگڑیوں سے اور دینی مدرسوں کے اسباق سے اور اپنے استاذوں کے انتہائی تبجیل و تکریم سے ایک قوم نے دنیا کے طاغوت اور سرکش شیطان امریکہ کو چاروں شانے چت لٹایا اور ان کے اپنے تمام مطالبات ماننے پر مجبور کیا، اور صاف ان کو کہا کہ صلح آپ کی ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے، ہمارا موقف اور مسلک تو قیامت تک جہاد کرنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا واقعی ہماری ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو بہت۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کم ذکر سے کام نہیں بنے گا، ذکر بہت ہو۔ مولانا کیا کہتے ہیں، مولانا کا سن لو ذرا، ہائے ہائے مولانا روح۔ زبان تازہ کر دم باز کار تو، نے انگیختم علت اذکار تو، میری زبان تیری یاد سے تر و تازہ رہے گی، مجھے اور کسی کام سے کوئی واسطہ نہیں۔ زبان تازہ کر دم باز کار تو، نے انگیختم علت اذکار تو۔ اور علماء دیوبند کے شیخ المشائخ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں ذکر کر ذکر حق، ذکر کر ذکر حق، اور ہے تقریر بس جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس۔ اللہ اللہ۔ اور ایک دیوانہ کہتا ہے اللہ اللہ ایچ شیرین استنام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ بہائے خون اگر تو عاشقوں کا، تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ۔ زمین و آسمان و عرش و کرسی
ہوئے سرمست پی کر جام اللہ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، پس بے ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور نکل جائے گی تمہاری ہوا، یعنی کمزور ہو جاؤ گے. وَاصْبِرُوا، جم کے رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے معنی ہیں کف النفس علی المکروہ، جو اس ابن منظور نے لسان میں کہا، زبیدی بلگرامی نے تاج میں کہا، جوہری نے صحاح میں کہا. اور صبر کے معنی ہیں دارو کی طبیب صبر می فرمائد، وَإِ نفس حریص شکر می خواہد. طبیب جو کچھ بتا رہا ہے وہ کڑوی دوا ہے، اور میرا نفس سرکش تو میٹھا مانگ رہا ہے. صبر صبر صبر. صبر کے معنی ہے پروگرام پر جم کے رہنا. اللہ اللہ. کسی نے اچھا نقشہ کھینچا ہے. جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جان کفس سے چھوٹے. تو کدھر بند خویش تن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی. گر نشاید بدست راہ بردن، شرط شکست در طلب مردن. محبوبہ کے حصول کے لیے تو جان دینی پڑتی ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اکبر. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی یہاں کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے. انگریز جج نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انگریزوں کو نقصان پہنچانا ضروری ہے، انگریزوں کے خلاف کرنا ضروری ہے، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا ضروری ہے. ہمارے پاس CID کی رپورٹ، انٹیلیجنس کی رپورٹ. آپ نے کہا رپورٹیں تب دکھاتے ہیں جب ملزم انکار کر لے. میں نے کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. تمہارا کیا کام تھا برطانیہ سے آ کے یہاں حکومت کرنے کا؟ نکلو یہاں سے. کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. تو جج نے کہا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ سر پہ دیکھ رہے ہو، یہ کفن کا لٹا دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہوتے وقت میں لایا ہوں ساتھ. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. ان اللہ مع الصابرین. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے. ورہانا سے دکھلاوے لوگوں کے لیے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے. ابو جہل جو لشکر لے کے آیا اور ناچ اور گانے ہو رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بڑا ڈانس و ناچ کر کے آیا، لیکن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں نے جو گرایا نا
معاذ و معوذ نے قریب جا کر کے کراس کے ساتھ مارا اور نیچے گھوڑے سے نیچے گرا دیا. فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے کرتوت. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا غالب نہیں آ سکتا ہے تم پر کوئی بھی آج کے دن. مشرکین کو کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھ رہوں گا. شیطان نے مشرکین کو تبکی دی. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب آمنے سامنے ہوئے دو جماعتیں اور صحابہ کرام کے ساتھ ملائک کا نزول، خدا کی رحمت اور نصرت کی بارش. حدیث شریف میں جب مرغا اذان دے اس نے فرشتے دیکھے. مرغا چلتا آ رہا ہے 10 بجے سے یہاں سر رکھ کے بیٹھا تھا کہ میں نے درس سننا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اس کو ہٹا. میں تمہاری سنوں یا پیغمبر کی سنوں؟ اور یاد رکھنا یہ حدیث بخاری کی اصح روایت ہے. بعض روایت میں ہے کہ جب مرغا اذان دے تم فوراً عافیت کی دعا مانگو. اس نے ملائک دیکھے قبولیت کا لمحہ ہے، جیسے تم خوش ہوتے ہو کہ ماشاءاللہ کیا بات کہی، وہ کہتے کو آفرین. یہاں کے سر رکھو تو جنید کو دکھائے. میں نے کہا یہ اور اوپر کے بلبلوں کا تماشا. کمال باسط کو بھیجو کہ کمال صرف آپ میں نہیں ہے، اور مخلوقات کا کمال آ کے ذرا دیکھو. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. وہ جگہ چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سننا ہے. دیکھو یہ سن رہے ہیں، نبی کہتے ہیں یہ جو اذان دے اس نے ملائک دیکھے. اب اس صورت انفال میں بدر کے میدان میں جب ملائک آئے پھر شیطان بھاگا. وَنَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور شیطان بھاگ گئے نقص ایڑیوں کے بل. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، میں تم سے بیزار ہوں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مفسرین کا اجماع ہے اس جگہ کہ انہوں نے ملائک دیکھے تھے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا. ایسا ڈر نہیں، یہ وہ ڈر جو گیدڑ ڈرتا ہے. گیدڑ چیخے لگا رہا تھا، لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہو. پیچھے سے ہوا بھی چھوڑ رہا تھا زور زور سے. جٹیزنم درزار ہو دا سکے بڑا پیاری دو، خود بھی ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والے. اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ان کو لوگوں نے اپنے دین نے. اور بڑے مغرور مسلمان، جہاد کے نام پر ہندوستان بھی فتح ہوگا. وہ دن دور نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اجمیر، بمبئی اور دلی بھی مسلمانوں کے ملک ہوں گے. وہ دن آنے والے ہیں. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ امریکہ میں روسی زار کی طرح اسلامی ریاستوں کے جھنڈے لہرائے جائیں گے، اور قال اللہ قال الرسول کی آوازیں ہر جگہ سے بلند ہوگی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھروسہ کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کافروں کے فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پیٹیں گے ان کے چہرے اور پیچھے. بدی مخمخ بدی کونا کونا بے ہوئی کافران ماریں گے. للئی اٹھا سو، تو مقابلوں پہ آ رہا تھا، تو حدیث کا انکار کر رہا تھا، تو مرزا کو نبی بنا رہا تھا. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکو عذاب جلانے والا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بوجہ ان اعمال کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور نہیں ہے اللہ
ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ اس پر اشکال ہے کہ ظلام تو ظالم سے فعال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تو یعنی بڑا ظالم نہیں ہے، چھوٹا ہے نا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی ہوتی، جو بھی صفت ہوگی وہ کمال کی ہوگی۔ اگر وہ ظالم ہوتا تو پھر اس جیسا کوئی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام کیا ہے۔ کداب آل فرعون، ان کے طریقے فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا تھا انہوں نے بھی خدائی نشانیوں کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے گناہوں کے مارے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زوراور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ عذاب آدمی تب دے کہ طاقت ہو اس کے پاس۔ مفتی محمود نے جب دیکھا کہ پرلے درجے کی دانلی ہو گئی تو آپ نے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا اور پورے ملک میں قاضیوں کا نظام بنایا۔ میاں گل جان صاحب کو قاضی القضات بنایا تھا۔ کراچی جب تشریف لائے تو استاد گرامی قدر فقی وقت مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر مولانا مفتی ولی حسن نے پوچھا کہ آپ کے بنانے سے قاضی کیسے بنتے ہیں؟ لوگ حیران ہو گئے کہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود بڑے فقی اور ذہین تھے، انہوں نے کہا آپ بجا فرما رہا ہے، قاضی کے لیے قوت نافذہ چاہیے۔ فرمایا ہمارا مقصد اس قضا کے تقرر سے صرف حکومت وقت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ ولی را ولی بھی شناسد ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے کہ بدل دے کسی سے نعمت، انعمها علی قوم، جو اس نے انعام کیا ہو قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ لوگ بدلے دل کے ارادے، وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر ظفر علی خان کا شعر پڑھتے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے۔ آیت میں تو یہ ہے کہ پہلے تمہاری نیت خراب ہوگی، تب جا کر کے ہم نعمتیں سلب کریں گے۔ تو ظفر علی خان کے شعر کا دور کا بھی واسطہ نہیں اس آیت سے۔ اور یہ دستور ہے اللہ رب العالمین کا۔ وہ ایک بادشاہ کہتے کہ سیر کے لیے نکلا تو ایک باغ دیکھا اس نے، اندر گیا، مالی سے کہا ٹھنڈا انار تو پلاؤ، اس نے ایک ہی انار نچوڑا اور بڑا گلاس بھر گیا، اور پھر بڑے سوچتا رہا کہ ایک انار سے ایک گلاس بھرا، ان پر تو بہت بڑا لگان لگنا چاہیے۔ پھر جاتے وقت پھر کہا، اب 2-3-4 انار لایا، نہیں بھرا۔ بادشاہ نے پوچھا، مالی نے کہا 40 سال سے اس باغ میں کام کرتا ہوں، ہمیشہ ایک انار سے گلاس بھرا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انار نچوڑ رہا ہوں اور گلاس نہیں بھرا جا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے دل میں کوئی فرق آیا ہے۔ نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بہت زمانہ مکہ میں رہے، خود صاحب علم دیوبند فاضل تھے۔ اخیر میں جب سعودی غیر سعودی کا فرق ہونے لگا، وہ وہاں سے چلا گیا، استعفیٰ دے دیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ایک ویسے سرٹیفکیٹ بنائیں کہ مجھے دل کا مرض ہے تو آپ کو 25 لاکھ ریال مل جائیں گے۔ انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ بنایا اور 25 لاکھ ریال مل گئے، لیکن جس دن ریال مل گئے اسی دن واقعی ہارٹ فیل ہوا۔
کداب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے بھی پہلے تھے جیسے عادی و سمودی، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی رب کی آیتوں کی، فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے جرائم کے مارے، واغرقنا آل فرعون، اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک بدترین کائنات اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ آیت سے پتہ چلا کہ کفار کی تعریف کرنا جائز نہیں ہے، اللہ ان کو شر الدواب کہتے ہیں، بدترین ڈنگر، خنزیر سے بھی زیادہ بدتر۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپ نے عہد و پیمان کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر توڑتے ہیں عہد و پیمان کو، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور یہ توڑنے کے انجام سے ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ پکڑ لیں ان کو جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، بس عبرت چکا دے ان کے ذریعے آنے والوں کو، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ چونک جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم کے عہد توڑنے کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس آپ توڑ دیں ان کا عہد و پیمان کلم کھلا، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کے اندر السراج المنیر میں روح البیان و معانی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں مسلمان لشکر اور مسلمانوں کا بادشاہ روم سے عہد و پیمان ہو گیا تھا۔ درمیان میں رومی کچھ نقل و حرکت کرتے تھے جو معاویہ اور ان کے کمانڈروں کو پسند نہیں تھے، تو تدبیر یہ کی گئی کہ لشکر سرحدات کے قریب کیے گئے، اور جیسے ہی وقت پورا ہو گیا فوراً اسلامی لشکر آگے بڑھا۔ رومیوں کو تو پتہ نہیں تھا، فتح پر فتح، فتح پر فتح، تھوڑی دیر باقی تھی دارالخلافہ قابو کرنے میں۔ سخت گرمی کا موسم ہے، تپتی ہوئی اور تپش کی گرمی ہے، اور دور سے آواز آ رہی ہے، وفاء لا غدر فی الاسلام۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آ رہی ہے، وفاء لا غدر فی الاسلام، عہد و پیمان پورا کرو، اسلام غداری کی اجازت نہیں دیتا۔ معاویہ نے لشکر کو کہا رک جاؤ، تھوڑی دیر میں ڈاٹا بند ہوا، گھوڑے پر سوار، گرد و غبار سے آلودہ، حضرت عمر ابن عبسہ اترے اور معاویہ سے کہا پیغمبر نے کہا ہے کہ جس قوم سے آپ کا عہد و پیمان ہو اور اس پر آپ عہد و پیمان کے بعد حملہ کرے، اس کو پہلے سے بتا دو کہ اس کے بعد ہم تم پر حملہ کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کھل کر کے ان کو کہتا آپ نے اعلان نہیں کیا، آپ نے غلط کیا۔ چنانچہ معاویہ نے حکم دیا کہ تمام لشکر واپس چلے جائیں، حاصل شدہ علاقے، فتح شدہ علاقے واپس کر دی۔ یہ صحابہ ہے۔ كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِمْ سِوَاهُمْ مِنَ الْخَلْقِ إِنسَانًا، ابن قیم نونیہ میں کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم کی خیانت کا، بس آپ عہد توڑ دیں ان کے سامنے کھل کر، ان اللہ لا يحب الخائنین،
بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، گمان نہ کرے کافر لوگ کہ وہ بچ نکلیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ کی حکمت و تدبیر کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ ایک ذرا سا کرونا وائرس چھوڑ دیا، ذرا سا، ایک تیرے کی 217 ملک چیخے چلا رہا ہے۔ نیو یارک قبرستان کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور قوم تو کربلا تھا اور کربلا رہے۔ یہی حال تمام مغرور شیطان دماغ ملکوں کا ہے، جن کو ٹیکنالوجی، ایٹمز اور جدید آلات پر فخر تھا کہ ہم جب چاہے دنیا کو فتح کریں گے۔ آج دنیا کو چھوڑے، اپنے آپ سے وائرس ہٹا لے۔ خدا مسلمانوں سے اور مسلمان ملکوں سے دور فرما، ان بے ایمانوں کو ایک دو جھٹکے دے، باقی ان کو بھی چھوڑ دے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے دعوت دینی ہے اسلام کی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، پیغمبر ایسے موقع پہ کہتے ہیں اگر آپ ان کی پٹائی لگائے تو لگا سکتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو بھی معاف کرے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقین ہو جائے گا کفار کو بھی اپنی بخشش کا، جو میدان میں قیامت کے آئے آپ یا رسول اللہ۔ یہ حاجی صاحب نے معاجہ شریف میں کہا ہے، وہاں ندا و خطاب جائز ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک سکھ شاعر کہتا ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ آج ٹرمپ نے بیان دیا کہ مسلمانوں کے جو 5 وقتہ وضو ہے وہ بھی وائرس کا پکا علاج ہے۔ مسلمانوں کا 5 وقتہ وضو نہیں، 50 مرتبہ وضو ہے۔ اوابین کا بھی ہے، چاشت و اشراق کا بھی ہے، رات کے قیام اللیل کا علیحدہ ہے، تہجد کا علیحدہ ہے، حاجات و استخارے علیحدہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کہتے جس کے گھر پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو، حل یبقی علی جسمہ درن، کیا اس کے اوپر کوئی میل رہے گا؟ کیا اس کو کوئی وائرس چڑھ سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ بے نمازیوں ایمان صحیح کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے، من قوت، طاقت میں سے، ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑوں میں سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ڈرا سکو اس کے ذریعے جو خدا کا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن۔ یعنی ایسا ہتھیار مہیا کرنا۔ حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین، میدان سیاست، فراست و فقاہت کے علی الاطلاق امام مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ ایٹم بم نہ بنانے کے گناہ میں عالم اسلام گناہگار ہوگا۔ شکر ہے کہ بعد میں پاکستانی حکمرانوں کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے ایٹم بم کیا کہ ہائیڈروجن بم بھی بنایا، لیکن یہ کب کام آئے گا ہم خود حیران ہیں کہ شب برات کے حلوے کے ساتھ بٹے گا یا شب معراج کے جشن میں اس کا مظاہرہ ہوگا۔ بھائی کشمیر میں مسلمانوں کے گھروں میں مردے دفن ہو رہے، جنازہ نہیں نکلنے دے رہے۔ آخری الٹیمیٹم دو نریندر مودی کو، مردود کو، کہ پیچھے ہٹو کشمیریوں سے، اور اس کے 10 منٹ بعد گڑاس گڑاس گڑاس، اور مودی کے تمام ایٹمز کو اور کہو جتنے پلان، خاص کر بمبئی کو فضا میں اڑا دو۔ قمر باجوہ صاحب، مجھے شوق تو نہیں آپ سے ملنے کا، لیکن جب بھی ملوں گا تو آپ کے کان میں یہ کہوں گا
کہ قیامت کا دن برحق ہے، چند مہینے ہیں آپ کے یا سال ہے، نام بناؤ سلطان محمود غزنوی کا۔ جب سومنات فتح ہوا، سارے ہندو آئے اور بڑے بڑے بوریاں اور بڑے بڑے ٹوکرے زر اور سونے کے اور ہیرو کے۔ آپ نے ایاز سے مشورہ کیا جو آپ کا محبوب بھی تھا اور عقل مند وزیر بھی تھا، جس کے بارے میں شیخ سعدی محمود نامہ میں کہتے ہیں، آزر دکے کند دل محمود را ایاز، نیکو کند مطالعے گر ای قبالا را۔ ایاز محمود کو کبھی تنگ نہیں کرے گا اگر میرے یہ محمود نامہ ایاز نے پڑھ لیا کہ دوستوں کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، لوگ کہتے یہ پیسے لو چھوڑ دو، نے کہا نہیں، قیامت کے دن پر آواز لگے گا اے محمود بت فروش، تیرے نام کے ساتھ آواز آئے اے محمود بت شکن۔ تو محمود نے کہا گڑز، جو سومنات کے بت پر جو وار کیا، سومنات کا بت ایسا تھا کہ دن دہاڑے اور رات کے وقت ایک جیسے روشنی ہوتی تھی، اس میں ایسے قیمتی ہیرے تھے، یواقیت تھے۔ اور شمس الدین ذہبی دیول میں کہتے ہیں اس سے مئتاد منن 200 من ہیرے نکلے۔ تو ہمارے فوج کو بھی اللہ حفاظت بھی دے، توفیق بھی دے، حکمت بھی نصیب فرمائے۔ لیکن بہرحال ہمارے مسلمان بھائی کئی فلسطین میں پٹ رہے ہیں، کئی چیچنیا بوسنیا میں نام تک بدل رہے ہیں، کئی بغداد کے اندر ان پر صبح و شام کربلا کر دیا گیا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری غورستان کے اندر خواب دیکھتا تھا، اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ شہاب الدین غوری شتاب کن و بر جانبہن توجہ کن، وہیں برگشت ہے خدا پرتوی راج را زندہ بگیر، خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ نہیں فارسی منہ ہے، فارسی مت پڑھو، بے شرما، تمہارے باپ دادے فارس سے آ کر کے تمہارے دشمنوں سے ہندوستان میں بدلہ لیا اور تمہیں اذان اور گائے کاٹنے کی اجازت دلا کے یہاں سے گئے۔ یہ ہمارے فارسی کے اکابر تھے، ہمارے محسن تھے۔ شہاب الدین نے علماء کو طلب کیا، علماء نے کہا ہندوستان میں شاید کچھ ظلم ہو رہا ہے، ایک وفد تجویز کر دیا گیا۔ وہ وفد آیا اور ہندوستان کے حالات دیکھ کر واپس گیا، اور بادشاہ سلامت غورستان کے بادشاہ شہاب الدین کو کہا کہ کسی نے اذان دی اس کی زبان کاٹتے ہیں، کسی نے گائے کاٹی اس کے سارے خاندان کو کاٹتے ہیں۔ شہاب الدین کا ایمان اور اس کا اسلامی جذبہ جوش میں آیا، علماء سے کہا فتویٰ دے دو مجھے فوراً۔ ہندوستان پر علماء نے کہا فتویٰ ہے، ہم ساتھ ہیں۔ شہاب الدین غوری آیا اور پرتوی راجہ سے نارائن کے میدان میں گھمسان کی رن ہوئی۔ اسباب کی قلت کی وجہ سے اور حالات کے ناموزون ہونے کی وجہ سے شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، وہ بما فوج کے واپس چلا گیا۔ پشاور سے اوپر جنگل کے اندر مغرب کی اذان ہو رہی، شہاب الدین نے اپنے فوج کو کہا کوئی اذان ہو رہی ہے، چلے دیکھا تو ایک ملنگ بادشاہ نے مغرب کی اذان دی۔ شہاب الدین سے کہا وضو ہے؟ کہا بالکل۔ کہا نماز پڑھتے۔ نماز پڑھنے کے بعد شہاب الدین سے کہا کہ ابھی مغرب سے پہلے میں نے شکار کیا ہے، بس اس کو تھوڑا سا آگ پہ سینکتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کھائیں گے اسے۔
کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں, ہندوستان کے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا. کہا پھر؟ کہا کچھ کمی کی وجہ سے شکست ہو گئی, 3 سال بعد دوبارہ آؤں گا اور انتقام لوں گا. اس نے کہا اللہ تو سن رہا ہے, اس کا ساتھ دے. 3 سال بعد شہاب الدین غوری دوبارہ آیا, اور اب کے جو پرتوی راج سے مقابلہ ہوا تو وہ زندہ پکڑا گیا, اور اس کی فوج تس نس ہوئی, اور شہاب الدین کو فتح مبین نصیب ہوا. فوجیوں سے پوچھا کوئی نماز کی جگہ نہیں ہے؟ کہا جب سے جنگ شروع ہے ایک ملنگ آیا ہے, اندر ایک خالی پلاٹ ہے, اس میں اذانیں دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. شہاب الدین نے کہا چلو اندر. ملنگ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور مسلح پہ کڑے ہو گئے, اذان تو ہو چکی تھی. شہاب الدین نے تکبیر کہی, سلام پھیرنے کے بعد ملنگ بادشاہ نے شہاب الدین کو فتح کے مبارکباد دی, اور شہاب الدین نے جو غور کیا یہ وہی ملنگ بادشاہ ہے جو پشاور کے اوپر جنگل میں ملا تھا, اور ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر خون کے قطرے پڑے ہوئے, گویا بالفعل جہاد میں شریک ہے. اور اس بزرگ اور ملنگ کا نام ہے سلطان الہند اور ولی الہند, خواجہ خواجگاں معین الہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. کہتے یہ پیروں کو نہیں مانتے, وہ پیروں کو مانتا ہوں, شاپ کیپروں کو نہیں مانتا ہوں. پیروں کو مانتا ہوں, التجار ہم الفجار کو نہیں مان رہا ہوں. پیر ہے پیر ہے, کون سے پیر ہے تو؟ نیست حجت قول فعلو ہے چپیر, قول اللہ فعل احمد راہ بگیر. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. الحمدللہ. شہاب الدین نے حضرت صاحب سے کہا کہ دلی کا کیا کروں, دلی جب تک کنٹرول نہ ہو ہندوستان کنٹرول نہیں ہوگا. آپ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین ایبک, اس کو بادشاہ دلی بناؤ, پورے ہندوستان کے چپے چپے میں پتہ نہیں گرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. علماء کہتے 42 سال قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ رہا, اور ایک جگہ ظلم نہیں ہوا, نہ قتل ہوا, نہ حق, نہ چوری ڈکیتی ہو گئی. بزرگان دین یہ ہے جنہوں نے بادشاہان کو سیدھا کیا ہے اور ان کو چلنے دیا ہے. اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو. سینے میں ہے اندھیرا, دل ہے سیاہ خانہ. سینے میں ہے اندھیرا, دل ہے سیاہ خانہ. یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا. کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے, سر پر ایک ابر غم ہے, اشکوں سے آنکھ نم ہے. پامال زندگی بھی ہوں, سرکار امتی ہوں, امت کے رہنما ہوں. کچھ عرض حال سن لو, فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے. میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ غم